پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ جس نماز کی اذان اور اس کی اقامت صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہ کی جائے تو کیا وہ نماز ادا ہو جاتی ہے، یہ بتائیں۔ دیکھیے، نماز کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جا رہی ہے جس سے نماز خراب ہو جاتی ہے، جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جن کو ہم اور آپ کہتے ہیں مفسدات صلاۃ، یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں، جیسے کہ نماز کی شرطیں ہیں، نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اذان اور اقامت یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، نماز کی شرطوں میں نہیں آتی یہ چیز۔ اگر اذان اور اقامت صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں کی گئی ہے نا، کوئی ایسی غلطی اذان اور اقامت میں ہو جائے جس سے معنی بہت زیادہ بگڑ جائیں، تو اگر نماز نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، نماز نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ دوبارہ اذان دے دو، دوبارہ اقامت کہہ لو، یا اسی طرح سے اذان میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی لفظ بھول جائے، ہے نا، مثال کے طور پہ حی علی الصلاۃ کوئی کہنا بھول گیا اذان میں، اور اگر اذان دیتے ہوئے یاد آ گیا کہ اوہو یہ لفظ، یہ حی علی الصلاۃ میں کہنا بھول گیا ہوں، تو اسی جگہ سے دوبارہ آپ اذان دے دو، ٹھیک ہے۔ اور اگر اذان دینے کے بعد یاد آیا کہ اوہو وہ مجھ سے چھوٹ گئی لائن، وہ کلمہ مجھ سے کہنا میں بھول گیا، تو پھر دوبارہ اذان دہرا لو۔ یہی مسئلہ اقامت کا ہے کہ اقامت کہتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی کلمہ چھوٹ جائے تو دوبارہ اقامت کہہ لو، لیکن اگر اذان اور اقامت میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے معنی بگڑ جائے یا کوئی بھول ہو جائے اور وہ یاد نہیں آئی اور نماز پڑھا دی گئی، آپ لوگوں نے سب نے نماز پڑھ لی، تو نماز بہرحال ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔